أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق اللہ العظیم. سورہ الصف آیت نمبر 5 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا طرز عمل وہ نہیں ہونا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا طرز عمل تھا. کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اللہ کے دشمنوں سے قتال کرنے کا حکم دیا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا رب جائے، تم دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے. تو اگر تم بھی ایسا طرز عمل اختیار کرو گے تو تمہیں بھی وہی جو ہے اسی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے جس ذلت کا شکار. آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، اور تم جانتے ہو انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کا رسول ہوں. یہی ایذا کفار مکہ دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو ساحر اور مجنون کہتے تھے، کاہن کہتے تھے، کہتے کہ آپ کے سوا کوئی اللہ کو اور بندہ نہیں ملا، کسی سردار کو اللہ نبی بنا دیتا. فلما زاغوا، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کری، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. جب انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ اسے اسی طرح پھیر دیتا ہے جس طرح وہ پھر رہا ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے. پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھو. جب انہوں نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جو تورات تمہارے سامنے موجود ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو. انہوں نے بھی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلی نشانیاں لے کر آئے تو قریش مکہ نے بھی آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب، اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو اسلام کے آگے جھکا دو. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کے مقابلے میں اوروں کی پرستش، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں، اوروں کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اللہ کو یہ ظالم انسان ہے. اللہ ایسے ظالموں کو اسی طرح پھیر دیتا ہے جس طرح وہ پھر رہے ہیں، پھر انہیں ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ چاہتے ہیں یہود اور منافقین اور مشرکین مکہ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کو، اسلام کے نور کو مکمل کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ ہو. اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں اسلام کے اس نور کو، اسلام کے اس نظام کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.